اعلان کسی بھی یہودی ہو سیونسٹ ہو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو ہم اس کے غلام نہیں بنیں گے. آزادی کا اعلان ہے. ہمارے نبی یاد آزادی اور حریت کے لیے آئے تھے. لہذا پاکستان کے عوام شیعہ ہوں سنی ہوں مسلم و غیر مسلم ہوں اس خیانت کا راستہ پر روکیں گے. ان کو پہچانو. جو بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی باتیں کر رہا ہے لکھ رہا ہے میڈیا میں سمجھ لو یہ سیونسٹوں کا عالم کفر و نفاق کا یہ جیراخار مزدور اور ایجنٹ ہے. حرام کھاتا ہے یہ ان کے ٹکڑوں پر پلتا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے ان کے چہروں سے نقاب اتر رہی ہے اور ان کے مکروہ چہرے سامنے آ رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. ان کے اندر ذرا غیرت نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. خبردار اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. مثلا ایک منا دوست ہے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں. تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا اپنا سرپرست بنائے گا اپنا ولی بنائے گا اپنا ناصر اور مددگار بنائے گا فإنہ منہم وہ انہی میں سے ہو جائے گا. وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اس کے اندر اسلامی غیرت مر جائے گی. اس کے اندر اسلامی ہویت مر جائے گی. اسلامی شناخت مر جائے گی. انہی میں سے ہو جائے گا. وہ چلتا پھرتا یہودی ہوگا اور نصارہ ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب ظالم ہو جاؤ گے. اگلی آیت فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. میں نے پچھلے سال بھی یہاں پڑھا تھا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. بس آخری جملے ہیں. جن کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کون سی؟ اس آیت کا سیکوینس دیکھیں. کس کی بیماری ہے؟ یہود و نصارہ کی بلاد میں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. آپ کیا پائیں گے؟ يُسَارِعُونَ فِيهِم. قبلہ ہم کا مرجع کون ہے ضمیر کا؟ یہود و نصارہ. يُسَارِعُونَ فِي سَبِيلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. یسارعون تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے یہود و نصارہ کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے. جو اللہ کے ماننے والے مومن ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ ہے وہ یسارعون الی مغفرۃ من ربکم ہے. یہ کدھر یسارعون فیہم یعنی فی الیہود والنصارہ. یقولون جب کہا جاتا ہے قرآن منع کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو؟ یقولون پھر عقل مند سمجھدار بن جاتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے ہمارے پر قرضے ہیں. قرضے لینے والوں پر بھی لعنت اور انہیں لٹنے والوں پر بھی لعنت. یہ قرضے عوام نے نہیں کھائے ان خبیثوں نے کھائے ہیں جنہوں نے قرضے لیے تھے. یہ اللہ ان کے ہاتھ اور پاؤں توڑ ڈالے جنہوں نے اس عظیم مملکت اسلامی کو پیرالائز کیا بیکاری بنایا اسے توڑا. یہ سارے ہونا فیہم کہتے کیا ہیں؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرۃ. ہمیں ڈر ہے ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں. یہ طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس ورلڈ بینک ہے ان کے پاس IMF ہے ان کے پاس اسلحہ ہے فوجی اڈے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کے اللہ پر توکل نہیں ہے ان خبیثوں کا ڈر ہے. یہ کہتے ہیں سمجھدار بن جاتے ہیں. آپ پاگل ہو آپ جذباتی ہو آپ انتہا پسند ہو آپ ایکسٹریمسٹ ہو آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو آپ انکلچرڈ ہو آپ سیولائز نہیں ہو کلچرڈ نہیں ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے. یہ ترقی کی ہوئی ہے. ان کی ترقی کا عروج لاس ویگاس ہے. لاس ویگاس ہے کہ کیا ترقی ہے ان میں جو بے حیائی کی آخری حد ہے. یہاں پر ترقی ہے یہ بغیرتی ہے. لہذا یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے میں کسی چکر میں نہ پھنسوں. مصیبتوں سے ڈر ہے. خوب خدا کہتا ہے کہ صلی اللہ یاتی بامر من عندی دور پڑھ لے محمد والے محمد. ممکن ہے قریب اللہ انہیں خط دے دے اور اللہ کی طرف سے کوئی نیا راستہ آ جائے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. پھر جو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا نا نفاق وہ منافقت اس کے اوپر شرمندہ ہو جائیں گے. دوستو ہم مسلمان ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے
یہ قرآن جلانے والے قرآن سے خوفزدہ ہیں. قرآن کی بے حرمتی کرنے والا پورا یورپ آزادی اظہار و بیان کے نام پر یہ قرآن سے خوفزدہ ہے، عدل سے خوفزدہ ہے، سچائی سے خوفزدہ ہے، حق سے خوفزدہ ہے، حق اور حقیقت سے خوفزدہ ہے، توحید سے خوفزدہ ہے، نبوت سے خوفزدہ ہے، شہداء سے خوفزدہ ہے، امامت اور ولایت سے خوفزدہ ہے، ہر چیز سے خوفزدہ ہے. لہذا ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم سارے کٹھے ہیں، اس وقت کٹھے ہیں. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم پاکستان میں ان کو شکست دیں گے. واللہ بخدا ہم اس طرح میں مر سکتے ہیں. غلام ہے میں یہ اس وقت جو ملک کی حالت ہے، سیاسی بحران ہو، معاشی امن و امان جتنے بھی ہیں، صرف اور صرف پاکستان کے عوام نکال سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر انہیں زندانوں میں ڈالو گے مختلف طریقوں سے، ملک کی سیاست کو زنجیروں میں جکڑو گے، یہ دشمن کا منصوبہ ہے. یہ پاکستان کا منصوبہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کی بات نہیں ہے. پاکستان کا قانون یہ کبھی نہیں کہتا. یہ قرآن و سنت نہیں کہتے. یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے نا. اللہ کی حکومت میں یہ نہیں ہو سکتا جو یہ ظلم ہو رہے ہیں پاکستان میں. وہ بچہ عمار جو تڑپ تڑپ کے مر گیا، لگتا ہے کسی ابن زیاد کی حکومت ہے، کسی شمر ذی الجوشن کی حکومت ہے، لگتا ہے کسی ہربلا کی حکومت ہے. ایک بچہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، اس کے سامنے اس کے باپ کو پکڑا جائے، اس کی ماں کو پکڑا جائے، اس کی دادی کو پکڑا جائے، لوٹا جائے. ہم اس کے والدین کو تسلیت پیش کرتے ہیں. پورے پاکستان کے عوام، ان کے دل جو شریف لوگ ہیں، تڑپتے ہیں، دکھی ہیں. لہذا ہمیں امید ہے ہم سب شیعہ سنی مل کر اس وطن کو بچائیں گے. ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے ذاتی نہیں ہے، ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہم بہتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں ذاتی طور پر. ہمارا مرکز اور محور جیسے پہلے کہا عشق رسول، وطن سے محبت، وطن کی حفاظت. جو وطن کو تباہ کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی نام کا ہو، وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، وہ ہماری نگاہوں میں بہت حقیر، پست، چھوٹا ہے. کوئی عزت نہیں اس کی ہماری نگاہوں میں. ہم چھوٹے تھے جب پاکستان ٹوٹا تھا. میں نے پہلے بھی یہاں کہا ایک دفعہ، 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا ہے. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا اسی دن میرے ابو 41 سال عمر تھی، ہارٹ اٹیک ہو کے خبریں سنتے بی بی سی مر گئے. ہم اس دن یتیم ہوئے تھے. ہم باقی ماندہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کھیلنے والوں کا مقابلہ کریں گے. حاضر ہو انشاءاللہ. ایک بات کان کھول کے سن لیں. جو جان دے سکتے ہیں نا، ان کے لیے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلڈنگوں کی بھی حیثیت نہیں ہے. ہم اس راستے میں اپنی اولاد دینا بھی شرعاً جائز سمجھتے ہیں. وطن کی حفاظت کی خاطر، مشرق و مغرب سے جو تھریٹ ہے اس کو، اور اس وطن کو پاکستان بنانے کی خاطر، یہ پاک وطن ہو، ہم پر کوئی شرابی مسلط نہ ہو، کوئی عیاش مسلط نہ ہو. امین لوگ آئیں. اس پاکستان کے عوام بہت عظیم لوگ ہیں، بہت کریم ہیں، بہت شریف اور نجیم ہیں. ان تمام بدماشیوں کے باوجود صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. ان کے صبر کا امتحان نہ تو جس دن یہ نکلیں گے نا تو پھر نہ آئی ایم ایف مدد کو آئے گا، نہ ورلڈ بینک مدد کو آئے گا، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ کوئی نہیں آئیں گے. جس نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، اب مصر کو دیکھ لو کیا حال ہے اس کا. پاکستان کے عوام کبھی بھی نہیں مانیں گے اور انشاءاللہ اجازت بھی نہیں دیں گے. انشاءاللہ بھول جاؤ. ہم اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، ہم مقابلہ کریں گے. اب جو بھی کرو گے ہم اس کو فیس کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. تو کوئی پاکستان کو اسرائیل کو گروی رکھ کے دے، آئی ایم ایف کی پلیٹ میں ڈال دے، عالمی قوتوں کو دے دے.
ہماری ناموس 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں پاکستان میں، تقریباً آپ سے 12 ساڑھے 12 کروڑ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ وہ اسرائیل جو وہاں پر بچوں کا قاتل ہے، عورتوں کا قاتل ہے، ہماری ناموس کو اس پر حملے کرتا ہے، اس اسرائیل کے ساتھ جاتے ہو تم؟ یہ کوئی بے غیرت جا سکتا ہے؟ کوئی غیرت مند نہیں جا سکتا، کوئی غیرت مند مسلمان، کوئی منافق جا سکتا ہے، کوئی غیرت مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ کھیلا بند ہونا چاہیے جو میڈیا پر شروع کیا گیا ہوا ہے، بس کرو۔ امید ہے پاکستان کے عوام کو بیدار ہونا ہوگا۔ نوشتہ دیوار ہے، اگر اٹھو گے نہیں، بیداروں کے میدان میں نہیں آؤ گے تو کہیں پانی پلوں کے نیچے سے گزر نہ جائے۔ پھر بڑی کہا جاتا ہے کہ جب لوگ پانی کے چھینٹوں سے نہ جاگے تو پھر خون کے چھینٹے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، علماء کا، شخصیات کا، بزرگوں کا، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، نوجوانوں کا، جوانوں کا شکریہ۔ آپ نے عزت افزائی کی، مجھے اتنی دیر سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔